اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حضرت جویریہ کی شادی کا واقعہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، بہت ہی دلچسپ ہے۔ پورے واقعے کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ واقعہ کیسے لگا۔ بعثت سے 2 سال قبل حارث بن ابی زرار کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا جس کا نام براہ رکھا گیا۔ براہ پہلے دن سے ہی حسن و بے مثال رکھتی تھی، جو ایک بار دیکھ لیتا وہ چہرے سے نظریں نہ ہٹا پاتا۔ حارث بن زرار بن مستلق کا سردار تھا۔ جوں براہ جوان ہو رہی تھی، اس کے حسن و جمال میں خوب نکھار آتا جا رہا تھا۔ یہ والدین کی خوب لاڈلی تھی کہ جو منہ سے کہہ دیتی والدین فوراً پورا کر دیتے۔ وقت بڑی تیزی سے براہ کو بلوغت کی سرحدوں کے قریب لے جا رہا تھا۔ پھر ایک دن بلوغت کی سرحد پر پہنچ کر اس کو عبور کر گئی۔ اب اس کے والدین اس کی شادی کی فکر کرنے لگے۔ براہ اب اس قابل ہو چکی تھی کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ انہی دنوں ایک روز جب حارث بن زرار اور اس کی بیوی دونوں آپس میں بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے کہ قبیلے کا ایک مشہور شخص صفوان آ گیا، جس نے ان سے براہ کو اپنے بیٹے مصاف کے لیے مانگ لیا۔ دونوں ماں باپ اس پیشکش پر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے فوراً یہ رشتہ براہ کے لیے قبول کر لیا۔ جلد ہی براہ اور مصاف رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ کچھ عرصہ تو یہ دونوں بہت خوش و خرم زندگی گزارتے رہے، مگر پھر ایک رات براہ کیا دیکھتی ہے، اپنی خواب گاہ میں آرام کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا یثرب کی طرف سے چاند چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے آغوش میں اتر گیا۔ براہ نے اتنا ہی دیکھا تھا کہ فوراً اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خواب کے بارے میں سوچنے لگی، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ یثرب میں تو اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عروج پر ہے، تو کیا یہ چاند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ خود ہی دل میں کہتی ہے، میرا شوہر، میرے والدین اور میرا قبیلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا جانی دشمن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ براہ نے خود کو جواب دیا۔ اس کے بعد براہ نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا، مگر نہ جانے دل میں اس خواب کی کیا تعبیر لی اور مسکرا دی۔ جب اگلی ہمارا موضوع ہے تو چہرہ جیسے پہلے سے درود پاک کی دعوت بھی دینا۔ زیادہ حشاش بشاش تھا۔ درود پاک کے لیے براہ کے چنے شوہر ہوئے مصعب پیارے لوگوں کو سے میں پوچھا، دعوت دے رہا ہوں، کیا بات ہے اری؟ کہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لبوں سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سننا چاہتا ہے، تو دیر کس بات کی؟ آپ کو درود پاک کی دعوت اوپر آسمان سے آئی ہے، آئیں ہم سب شامل ہو جائیں اور ایک بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیں۔ محفل درود پاک نذرانہ عقیدت حسب توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، اور دل میں جائز حاجت کو رکھ کر کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے کچھ بھی مانگیں، ملے گا انشاءاللہ۔ کامل یقین رکھیں آپ۔ ام المومنین عائشہ اور ام سلمہ تیرا بھی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہو تو جزا ملے، تیرا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں جزا ملے، تیرا صلی اللہ علیہ وسلم فکر ہو تو ہمیں شفا ملے۔ واہ سبحان اللہ۔ تیرا صلی اللہ علیہ وسلم نام لوں تو بقا ملے، تجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تھام لوں تو خدا ملے۔ پھر ایک بار سن لیں، تیرا ذکر کروں تو جزا ملے، تیرا صلی اللہ علیہ وسلم فکر ہو تو شفا ملے، تیرا صلی اللہ علیہ وسلم نام لوں تو بقا ملے، تجھے صلی اللہ علیہ وسلم تھام لوں تو خدا ملے۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی دعوت درود دے تو اگر مگر کیے بنا فوراً قبول کر لیجئے۔ یہ آپ نہیں جانتے کہ یہ ڈیوٹیاں کون لگاتا ہے، یہ پیغام کہاں سے آتے ہیں، جن کے لیے آتے ہیں وہ بہت خاص ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگوں کو ہی نظروں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں، یہ بڑے راز کی بات ہے۔
برا نے حضرت ثابت سے کہا کوئی ثابت درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں اور اپنی حاضری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جائیے پیش۔ برا سے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ یعنی اس نے کہا کہ آپ مجھے 9 اوقیہ سونا دے دیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا۔ اب یہ معاملہ تو طے ہوا، مگر برا کے پاس دینے کے لیے اتنا سونا نہیں تھا۔ برا نے سوچا میرے پاس تو اتنا سونا نہیں ہے، کیوں نہ میں ان کے نبی کے پاس اپنی عرض لے کر جاؤں۔ پس برا نے یہ سوچا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقصد پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ یعنی برا اب اپنے خواب کی تعبیر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، وہ نہایت حسین و جمیل دوشیزہ تھیں، نگاہیں اس پر جم جاتی تھیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قسطوں کی ادائیگی میں مدد لینے کے لیے آئی اور جب ہمارے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی تو مجھے بہت بری لگی، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے دیکھیں گے تو آپ کو بھی وہ چیز ضرور دکھائی دے گی جو میں نے دیکھ لی ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگی، یا اللہ کے رسول، میں حارث کی بیٹی برا ہوں، میرا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں، یعنی میں مفتوح قبیلے کے قیدی میں آئی ہوں، میں اپنی آزادی کے لیے قسطیں مقرر کروا لی ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ میری مدد فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا کیا خیال ہے اگر تیرے ساتھ اس سے اچھا معاملہ طے ہو جائے؟ کہنے لگی، وہ کیا؟ فرمایا، میں تمہاری قسطیں ادا کروں گا اور تجھ سے شادی کروں گا۔ برا کو جیسے اپنے کانوں کا یقین نہ آیا، فوراً وہ خواب ذہن میں تازہ ہو گیا۔ برا نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر مجھے منظور ہے، اس نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر یہ کہہ دیا کہ مجھے فوراً منظور ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب لوگوں کو پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا سے شادی کر لی تو برا کے قبیلے کے جتنے مرد و خواتین غلام تھے سب کے سب آزاد کر دیے گئے، اور صحابہ کرام کہنے لگے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں، یہ غلام نہیں ہو سکتے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تو ہم نے اپنی قوم کے لیے اس خاتون سے زیادہ کوئی بابرکت خاتون نہیں دیکھی، جس کے سبب بنو مستلق کے سینکڑوں گھرانوں میں رہنے والوں کو آزادی ملی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، یہ برا کون تھیں؟ آج اس برا کو زمانہ ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے۔ یعنی یہ جو برا تھی یہ مسلمانوں کی ماں حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتا ہے پورا امت مسلمہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے والد حضرت حارث بن زرار نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ برا کا مطلب نیکی و احسان ہے، لیکن اس لفظ کے استعمال سے منفی معنی بھی نکلتے ہیں۔ بقول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نام کو مکروہ جانتے تھے، اس بنا پر برا کا نام بدل کر جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بہن بھائی بھی دولت اسلام سے مالا مال ہو گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شریں، موضوع، اندام، ملیح اور صاحب حسن و جمال عورت تھیں، جو کوئی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ ظاہری حسن و جمال کے علاوہ آپ اپنی حسن سے بھی مالا مال تھی، بڑی زاہدہ، متقیہ، راست باز، عبادت گزار، قناعت پسند، مجسمہ، صبر و رضا و ذکر و تلاوت میں یکتا تھیں۔ یہ سب خوبیاں جو ہیں یہ ان میں موجود تھیں، اور یہ سب کچھ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور تعلق سے ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حضرت جویریہ جیسی جو زندگی ہے یہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔